ذرا اس خط کی طرف جو آپ نے لکھا جس میں آپ نے 10 سوال کیے ہیں وزیر اعظم سے. سلیم صافی صاحب نے وہ جنگ اخبار میں اپنے کالم میں چھاپا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہے, اگر ان پر آپ بات کرنا چاہیں, وہ بتانا چاہیں تاکہ ہمارے سننے والوں کو پتا ہو کہ آپ نے وہ کیا سوال کیے ہیں عمران خان. جی آج میں نے پرویز صاحب آج میں نے وہ کالم جو ہے اخبار کا صفحہ جی وہ میں نے آج پوسٹ کر دیا ہے عمران خان کو. جی وہ اصل میں ایسا ہے کہ میں نے یہ خط لکھا تھا, اس کا پرنٹ آؤٹ بھی میں نے نکلوایا, تو میں نے احتیاطاً سلیم صافی صاحب کو کال کی پرسوں والے دن, تو میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ میں نے اس طرح خط لکھا ہے اور عمران خان کو میں بھجوا رہا ہوں, جو ان کا بیان ہے آیا ہے کہ میری گھڑی ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, میری گھڑی ہے میں بیچوں یا جو چاہے کروں, میری گھڑی میری مرضی. تو میں نے اس کے اوپر ان کو بتائی ہے کہ آپ نے قانون کی 12 خلاف ورزیاں کی ہیں, یہ خط میں بھجوانا چاہ رہا ہوں. تو سلیم صافی صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں یار دھیان کرو, آپ کیا کرنے جا رہے ہو. تو میں نے ان سے پوچھا میں کیا غلطی کرنے جا رہا ہوں سر بتائیں. اس نے کہا بات یہ 5th جنریشن وار کا دور ہے اور یہ پارٹی 5th جنریشن وار کی سب سے بڑی کھلاڑی ہے اس معاملے میں. تو آپ جب بھیجو گے پرنٹ آؤٹ خط لفافے میں بند کر کے کوریئر کرو گے تو نیچے سگنیچر بھی تو کرو گے. انہوں نے کہا, میں نے کہا سگنیچر تو کروں گا میں. انہوں نے کہا وہ پتہ ہے کیا کریں گے, آپ کے سگنیچر اٹھا کر اپنی طرف سے ایک خط لکھیں گے جس میں اول فول سب چیزیں ڈال دی جائے, ہو سکتا ہے عمران خان کو گالیاں ڈال دی جائے, اور پھر وہ میڈیا سوشل میڈیا پر اوپن کر دیں کہ دیکھو اس صحافی نے اتنی گندی گالیاں دی ہیں عمران خان کو. تو مجھے کہتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا پھر میں نے کہا کیا طریقہ ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ چھپتے ہیں جنگ اخبار میں چھپواتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر لیکن اس میں یہ تھا کہ اس میں تھوڑی ہمیں لیٹ ہو جاتی کیونکہ میں جنگ میں لکھتا نہیں ہوں, وہ ان کا ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہے, اس سے اپروول ہونے میں مطلب ہے کہ اس کے چھپنے میں ہفتہ لگ گیا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ صافی صاحب ہمارا آپس میں ایک ہی بات ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اپنے کالم میں اس کو چھاپ دیں تاکہ یہ جلدی چھپ جائے اور ہم بھیج دیں. تو انہوں نے وہ اپنے کالم میں چھاپ دیا, اور آج میں نے بلکہ رسید بھی شیئر کی تھی ٹویٹر پر, آپ دکھا سکیں تو وہ رجسٹری کی رسید میں نے شیئر کی تھی. تو آج میں نے عمران خان کو وہ بھجوا دیا ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ جناب عمران خان صاحب یہ گھڑی آپ کی ذاتی گھڑی نہیں ہے, بلکہ یہ وہ گھڑی ہے جو آپ کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بطور تحفہ پیش کی تھی, اس لیے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم تھے. یہ وزیر اعظم پاکستان کو تحفہ دیا گیا تھا, آپ نے کسی مارکیٹ سے نہیں خریدی, آپ نے کسی نیلامی میں بولی میں شامل ہو کر نہیں خریدی ہے, بلکہ آپ کو ایک آنر سے نوازا کیا تھا جس کی آپ نے بے قدری کی ہے. تو میں نے اس خط آپ کی اسکرین پر سامنے آ رہا ہے, میں نے اس میں 12 قسم کی خلاف ورزیاں بتائی ہیں جو عمران خان نے کی ہیں. پرویز صاحب سب سے سنگین جو قانون کی خلاف ورزی ہے میرے نزدیک وہ سب سے پہلی ہے کہ یہ رول کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, رول کہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی بھی سرکاری وفد چاہے وزیر اعظم ہو یا کوئی منسٹر ہو یا کوئی بھی ہو, وہ جب دوسرے ملک کے دورے پر جائے گا اور اس کو وہاں پر گفٹ پیش کیے جائیں گے تو وہاں پر موجود جو پاکستانی سفیر ہے وہ ایک رپورٹ بنا کر ان تحائف کی توشہ خانہ کو بھجوائے گا کہ فلاں 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 یہ تحائف ملے ہیں. تو ہوا یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں جتنے بھی غیر ملکی وزٹ ہوئے, امبیسڈر کو تحائف کی تفصیل اور رپورٹ بھجوانے سے روک دیا گیا اور ان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر آپ یہ رپورٹ بھجوائیں گے تو ہم آپ کو ٹرانسفر کر کے OSD بنا دیں گے. تو صاحب پھر بیوروکریٹ کمزور ہوتے ہیں, انہوں نے رپورٹ نہیں بھیجی تھی. سب سے پہلی ویلیشن یہ ہوئی ہے, نیب والوں نے مجھ سے جب کنسلٹ کیا تو میں نے کہا کہ بالکل اس سفیر سے آپ بیان لیں کہ آپ نے رپورٹ کیوں نہیں بھیجی, آپ کو کس نے منع کیا تھا, تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا. اس کے بعد دوسری جو ویلیشن ہے اس میں ساری 12 موجود ہے. دوسری ویلیشن یہ کی گئی کہ جب وہ تحائف ملتے ہیں تو پرائم منسٹر ہو یا منسٹر اس کے وفد میں یا تو توشہ خانہ کا ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر موجود ہوتا ہے, پرائم منسٹر کا وفد میں ہوتا ہے, منسٹروں کے وفد میں عام طور پر نہیں ہوتا. اچھا, یا پھر PM آفس کا ایک آفیسر ہوتا ہے اس کام کے لیے ڈیزگنیٹڈ. تو وہ جو گفٹ ہوتے ہیں PM اپنی جیب میں ڈال کر یا بغل میں دبا کر نہیں چلتا ہوتا, یہ ڈگنیٹری کے خلاف ہوتا ہے.
تو وہ تحائف اس آفیسر کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور وہ آفیسر آ کر توشہ خانہ میں جمع کروا دیتا ہے. مگر عمران خان نے اس معاملے میں خلاف ورزی کی قانون کی اور وہ تمام تحائف اپنے ذاتی سامان مطلب پرائیویٹ لگیج میں شامل کر کے وہ بنی گالا لے گئے تھے. یہ گزشتہ رات کامران شاہد صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کے شو میں آپ ڈاکومنٹ بھی دیکھ رہے تھے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بلائے گئے, پی ایم ہاؤس میں بلائے گئے, وہاں پہ بلا کے ان کی ویلیو وغیرہ لگوائی گئی اور جو بھی ہونا تھا. دوسری وائلیشن یہ ہوئی ہے کہ توشہ خانہ میں وہ گفٹ نہیں لے جائے گئے بلکہ عمران خان پی ایم ہاؤس میں کیا بنی گالا میں لے گئے تھے. تیسری وائلیشن یہ ہوئی ہے کہ جیسے ہی وہ تحائف توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر ہو یا کوئی منسٹر ہو وہ ان کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں تو 15 دن کے اندر اپلیکیشن دے سکتے ہیں. وہ ریٹرن اپلیکیشن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک انڈر ٹیکنگ ہوتا ہے. ریٹرن اپلیکیشن میں وہ یہی لکھتے ہیں کہ یہ تحفہ میرے لیے یادگار ہے, مجھے فلاں ڈکٹیٹری نے پیش کیا تھا, اس کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں سنبھال کے. جو ریٹینشن فی ہے وہ بتائی جائے, میں اس کو وہ پے کر کے ریٹین کرنا چاہتا ہوں. اور ساتھ میں جو انڈر ٹیکنگ ہوتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے, بلکہ انڈر ٹیکنگ دی جاتی ہے کہ میں تمام اس سلسلے میں تمام رولز اور ریگولیشنز کی پاسداری کروں گا. مگر عمران خان کی طرف سے ریٹینشن کے لیے یا ریٹیننگ کے لیے کسی قسم کی تحریری اپلیکیشن یا انڈر ٹیکنگ نہیں دی گئی, بلکہ عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری کہہ دیتے تھے انچارج توشہ خانہ کو کہ فلاں 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 گفٹ ہے, زبانی کہہ دیتے تھے یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں, ان کا اندراج کر کے ان کی ریٹرننگ کی کاروائی پوری کر لو. تو یہ جو خلاف ورزی ہوئی ہے زبانی احکامات پر وہ ریٹرننگ کی گئی. جب اپلیکیشن ملتی ہے توشہ خانہ کے انچارج کو تو پھر توشہ خانہ کا انچارج خط بھجوا کر ایف بی آر سے یعنی کسٹم ڈپارٹمنٹ سے ایک اپریزر بلاتا ہے, ایک پرائیویٹ مارکیٹ سے کوالیفائیڈ اپریزر ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا, کوالیفائیڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. پرائیویٹ اپریزر وہ آتے ہیں, ان کو خط لکھ کر بلوایا جاتا ہے, وہ آتے ہیں, آ کر جو بھی انہوں نے ایگزامینیشن کرنا ہو گفٹ کا, دوسری طریقے سے ان کو ایویلویٹ کرنا ہو وہ کر کے ایک پرائس اسیسمنٹ دیتے ہیں اپنی. یہ خلاف ورزی ہوئی ہے کہ زیادہ تر گفٹ کی اپریزل ہی نہیں ہوئی اور 3 گفٹس کی ٹوٹل اپریزل موجود ہے, جس میں سے جو وہ اپریزل وائٹ پیپر کے اوپر ہے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ہاتھ سے بال پین سے لکھی گئی ہے, نیچے کسی کے دستخط بھی نہیں ہے. تو وہ یہ کیا گیا بغیر اپریزل کے پرائس فکس کی گئی. یہ خلاف ورزی کی ہے قانون کی, رولز کی عمران خان نے. پھر چھٹی جو خلاف ورزی کی ہے عمران خان نے وہ یہ ہے کہ جب اپریزر اپنی اسیسمنٹ دے دیتے ہیں تو توشہ خانہ کی ایک پرائس ایویلویشن کمیٹی بنائی جاتی ہے اور وہ دونوں اپریزروں کی پرائس اسیس شدہ پرائس کا ایک اور ایویلویشن کر کے حتمی منظوری دیتے ہیں کہ یہ پرائس بنتی ہے ان کی مارکیٹ پرائس. تو وہ بھی نہیں کیا گیا, کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی اور ڈپٹی سیکرٹری نے سارا وہ پرائس اپروو کر کے ریٹرننگ کی کاروائی پوری کر لی. تو یہ چھٹی خلاف ورزی ہے. 7ویں خلاف ورزی عمران خان نے یہ کی کہ جو قیمت مقرر کی گئی اور کہا گیا کہ اس کی اتنی پیمنٹ بنتی ہے, ریٹرننگ فی بنتی ہے, وہ پیمنٹ جو عمران خان کی طرف سے کی گئی وہ ان کے اپنے اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی یا ان کے نام کے پے آرڈر سے نہیں ہوئی بلکہ دوسرے لوگوں نے کی جو اصل میں تحفے بیچ رہے تھے, جو مارکیٹنگ کر رہے تھے, وہی انویسٹمنٹ کر رہے تھے, جو انویسٹر وہ ریٹرننگ فیس جمع کرا رہے تھے. سر یہ 8ویں خلاف ورزی عمران خان نے جو کی وہ یہ ہوئی کہ وہ تحائف جو پیمنٹ کی گئی اس میں عمران خان نے خود ہی ایک قانون میں ترمیم کی تھی دسمبر 2018 میں توشہ خانہ رولز اینڈ پروسیجر میں, اور ریٹرننگ فیس 20% سے بڑھا کر 50% کر دی تھی. لیکن 2019 میں عمران خان کو جو تحائف ملے, گراف کا سیٹ سعودی ولی عہد نے دیا یا دیگر ملکوں کے دوروں میں تحائف ملے, تو ان کی قیمت عمران خان نے
उसी अंडर प्राइसिंग, अंडर वैल्यू वाली जो कीमत डिप्टी सेक्रेटरी ने मुकर्रर की थी, उसका 20% अदा की, इमरान खान की तरफ से अदा की गई। तो 20%। जी, इस तरह उन्होंने अपने ही बनाए हुए कानून की खिलाफवर्जी। तो ये थी 8वीं खिलाफवर्जी जी। फिर सर ये है कि वो तहाइफ जिस तरह मैंने बताया, एक प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज में बैरून मुल्क स्मगल किए गए बगैर एनओसी के, ये 9वीं खिलाफवर्जी हुई है। अच्छा, 10वीं खिलाफवर्जी ये हुई है कि जो ग्राफ का सेट है या दीगर तहाइफ थे, वो उन कंपनियों को नहीं बेचे गए, क्योंकि इनको खतरा था अगर ग्राफ के शोरूम पर बेचते हैं हम ये सेट, तो ग्राफ वाले उसका कोड मालूम करके जो असल खरीदार है उससे राब्ता करेंगे उसकी रजामंदी मालूम करने के लिए। ठीक, ये उनकी ऑब्लिगेशन होती है। जी जी जी। तो जब वो रजामंदी मालूम करने के लिए राब्ता करते, तो जो खरीदार थे मोहम्मद बिन सलमान साहब, वो तो कहते कि मैंने नहीं भेजा बेचने के लिए, वो वहीं पर जब्त कर लेते और उनको वापस भेज देते। इस तरह इमरान खान को फूटी कोड़ी नहीं मिल रही थी, इसलिए इन्होंने चोर बाजारी में, चोर मार्केट में ये तोहफे बेचे हैं सस्ते दामों। मेरी उमर फारूक ज़हूर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि जब मेरा सौदा तय हो गया 75 लाख दिरहम का, तो फराह गोगी साहबा पाकिस्तान से आई उस प्रॉपर्टी टाइकून के प्राइवेट प्लेन में, और उसके ही घर में दुबई में रही, उनकी प्रोवाइड करदा गाड़ी पर आई उमर फारूक ज़हूर के ऑफिस में। तो उन्होंने फराह गोगी साहब से कहा कि देखें, मैं आपको 75 लाख दिरहम की रकम पे कर रहा हूं, ऐसे नहीं मैं दे सकता, मैं इसकी तस्दीक करवाऊंगा कि ये वाकई ओरिजिनल है या कहीं आप मुझे कॉपी तो नहीं दे रही। तो वो फराह गोगी साहब को साथ लेकर ग्राफ के शोरूम पर चले गए थे और उन्होंने वहां पर जाकर दिखाया, उनसे पूछा कि ये ओरिजिनल है, तो उन्होंने उसको जो अमूमी तौर पर उसकी जांच परख की, एग्जामिनेशन नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम श्योर है कि ओरिजिनल है, आप पेमेंट कर दें। तो उन्होंने उनके बकौल ग्राफ कंपनी के शोरूम के स्टाफ ने कहा कि अगर 5 से 6 मिलियन डॉलर के में ये सौदा हो जाए तो बारे का सौदा होगा। जबकि फराह गोगी साहबा बेच कर आई 2 मिलियन डॉलर के इक्वल 75 लाख दिरहम। तो ये थी 11वीं खिलाफवर्जी जी, ये सॉरी 10वीं खिलाफवर्जी। 11वीं खिलाफवर्जी ये हुई कि जो 75 लाख दिरहम की रकम मिली इनको फराह गोगी साहिबा को, वो बैंकिंग चैनल के बजाय कैश उसी जहाज पर वापस लाई गई और मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब हो गई है, और उन्होंने इमरान खान को ही हैंड ओवर की वो रकम। 12वीं खिलाफवर्जी पर मैं आता हूं, जो सबसे अहम है सर जी, वो ये है कि इमरान खान ने जब 2018 में 18 अगस्त 2018 वजीर आजम पाकिस्तान का इन्होंने हल्ला उठाया था, आपको याद होगा जी, हम टीवी पर देख रहे थे, तो इमरान खान हलफ उठाते हुए ये कसम खाई थी कि मैं बतौर वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा और मुल्क के मफाद को हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जब ये ग्राफ के शोरूम पर सेट गया जांच परख के लिए, उमर फारूक ज़हूर साहब लेकर गए, तो कोड तो उन्होंने मालूम कर लिया था उस वक्त, नहीं तो उन्होंने बाद में मालूम किया कि ये असल खरीदार कौन था, क्योंकि ये तो यूनिक कॉपी थी ना, टेलर मेड सेट था। वो उनके रिकॉर्ड से निकल आया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ये बनवाया था, उन्होंने खरीदा था। तो उन्होंने एक ईमेल करके सऊदी वली अहद को ये बता दिया कि ऐसे ही एक सेट हमारे पास आया और वो उसकी डील हुई है। तो सऊदी वली अहद ने फिर अपने दुबई में मौजूद एम्बेसी से इस बात की तस्दीक कराई, तो उन्होंने इस बात का बहुत बुरा मनाया, वो नाराज हुए और नतीजतन उसकी सजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ी कि जो 3 अरब डॉलर कैश डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने जमा करवाया था पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उन्होंने पैसे वापस मांग लिए और देने पड़े। इसके अलावा 3.2 अरब डॉलर का एक तेल का मुआहदा था कि मुअख्खर अदायगी पर सऊदी अरब हमें तेल दे रहा था, वो मुआहदा उन्होंने मनसूख कर दिया था, आज तक बहाल नहीं हुआ है। प्रवेश साहब, आज की डेट तक भी बहाल नहीं हुआ वो मुआहदा।
جس کی وجہ سے ہم سفر کر رہی ہے ہماری اکانومی. ناراضگی کے پیچھے یہ والی ساری چیزیں آ رہی تھی. جی ہماری اسیسمنٹ کے مطابق اگر پاکستان کے فارن ریزرو میں $1 ارب کی کمی آئے تو $10 بڑھ جاتا ہے. یہ جو اچانک $3 ارب ہم نے واپس کیے تھے، میں نے تمام اکانومسٹ سے اس کے اوپر ڈاکٹر وقار مسعود اور ڈاکٹر کیسر بنگالی، ڈاکٹر حفیظ پاشا سے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ $3 ارب جو ایکسکلوڈ ہوئے چلے گئے تو روپیہ کتنا ڈیمیج ہوا تھا. تو ان کے سب کی متفقہ رائے ہے کم از کم $25 مہنگا ہوا اس وجہ سے، جس کا ہر آدمی کو نقصان اٹھانا پڑا. مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز $1 کی پاکستان میں تھی تو اس میں $25 کی مزید قیمت ایڈ ہو گئی، اور یہ سب جرمانہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو ادا کرنا پڑا. اور دوسری طرف تیل جو ہے اس ڈیل کے کینسل ہونے کی وجہ سے پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو گیا، اور آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو یہ عمران خان نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی کر کے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے. اور آپ تو جانتے ہوں گے کہ حلف کی خلاف ورزی کی کیا سزا ہے. حلف کی خلاف ورزی کے اوپر سر کوئی اور قانون نہیں لاگو ہوتا، آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن وہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کیونکہ ان سزاؤں سے، ان قانون سے بالا تر ہیں، تو ان پر لگانا کم از کم مجھے تو نہیں لگتا کہ اس ملک کی حکومت لگا سکے. اب تک ہمیں لگتا نظر نہیں آ رہا، لیکن عمران خان دن بدن اس طرف جا رہے ہیں کہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ جنہوں نے یہ نقصانات پہنچائے ہیں پاکستان. میرا سوال ہے آپ سے، سوال ہے میرا کہ عمران خان صاحب کیوں مبرہ ہیں قانون سے، آئین سے، کیا وجہ ہے؟ سر اس لیے ہیں، فی الحال اس لیے ہیں کہ ان کو جو سزا دینے والے ہیں نا، وہ جو 5th وارڈ جنریشن ہے نا، ان کو عزتیں اپنی بڑی پیاری ہیں فی الحال ابھی تک جو نظر آ رہی ہیں. آنے والے کہہ رہے ہیں جی آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اور بات پر بھی توجہ دیں. جی بالکل. وہ یہ ہے کہ اس کی مطلب 2018 کے الیکشن سے پہلے